ویلکم بیک ناظرین، ہم لوگ واپس آ گئے ہیں جلدی سے اور ہم بغیر کسی ٹائم ویسٹ کرتے ڈاکٹر عبدالصمد کے پاس جائیں گے اور ہیلتھ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. آج کا ٹاپک بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. ہم لوگ کی پہلی آف ایئر گفتگو شروع ہو چکی ہے اس ٹاپک کے اوپر. وہ ٹاپک ہے جیلسی. اور آج ڈاکٹر صاحب اکیلے پڑ گئے اور ہم نے جس طرح سے آرگیومنٹ کو گھمایا ہے ادھر، تو یہ تو بڑا ہی اور کیمرہ مین کو پسینے آ گئے ہیں کیونکہ تو جیلس پہ بات ہو رہی تھی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا خیال ہے کہ عورتوں کے اندر جیلسی زیادہ ہوتی ہے؟ جی جیلسی میں نے کچھ شاید میرے غلط ہو کچھ اس کا بھی بیک گراؤنڈ بتا دیں آپ ویورز کو کہ ڈاکٹر صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ میں نے جو اسٹڈیز کی ہیں اس میں تو عورتوں کا ہی ہوتی ہے، تو ہم لوگ پھٹ سے بولے کہ نہیں آپ نے عورتوں کی طرف وہ انکلائن مردوں کی طرف. obviously مرد حضرات کے اندر جو جیلسی فیکٹر ہوتا ہے نا، شیف عالیہ نے بھی ادھر فورن سے آواز اٹھائی تھی، مردوں کے اندر بھی جیلسی ہوتی ہے. زیادہ ہوتے ہیں نا. آپ نے بھی کہا، انیا نے بھی کہا. مجھے حیرانگی ہو گئی جو بھی لیڈیز سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مردوں کے اندر جیلسی زیادہ ہوتے ہیں. مرد سے پوچھتے ہیں کہ مرد کے اندر لیڈیز میں زیادہ ہوتے ہیں، اور لیڈیز سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں مردوں میں زیادہ ہوتے ہیں. یہ کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں لیڈیز میں زیادہ ہے. صرف جیلسی پہ بات کرتے ہیں. لیڈیز جیلسی ویسے ہر انسان کو جیلسی ہوتی ہے. آپ نے ہم سے بھی پوچھا تھا کہ ہنیا یا مجھے جیلسی ہوئی بھی ہے. ادھر آئی تھنک پورے سیٹ پہ ہر کسی کو جیلسی ہوئی بھی ہے کہ کسی ہر زندگی کے مقام پہ آپ کا کہیں نہ کہیں تو انسان کو کہیں نہ کہیں ایگزیکٹلی آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، سب سے پہلے کوئی آپ سے تھوڑا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے تو پھر ہاں بالکل وہ کچھ زیادہ جیلسی ہو جاتی ہے. ہاں میں نے یہی دیکھا ہے نا کہ میں نے تو لیڈیز میں اس حوالے سے خوبصورتی کے حوالے سے کچھ جیلسیاں دیکھے ہیں. یعنی دیکھے ہیں نا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہے، دیکھے. مگر وہی تو میں بتائی ڈاکٹر صاحب، آج کل مردوں کے اندر اتنا کمپٹیشن ہو گیا. جیسے مرد اب جم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اوبیسلی جو مرد جم جاتا ہے اور جو مرد جم نہیں جاتا ان کے بیچ میں کتنا کمپٹیشن اور جیلسی ہو گیا. اب یہ سوچیں مرد اتنے زیادہ ہو گئے وہ پارلر بھی جاتے ہیں باقاعدہ فیشل ہوتا ہے، مینیکیور پیڈیکیور کروانے. تو اوبیسلی مردوں کے اندر جیلسی بڑھے گی اب، مطلب یہ ٹرینڈ بدل گیا ہے. آج کل مردوں نے سٹارٹ کر دی. یہ بات صحیح ہے آپ کی، ایگزیکٹلی یہ تو ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں میں جیلسی ہے زیادہ. اچھا چلو، جیلسی جو بھی ہے، ہم آپ لوگوں میں زیادہ ہے یا ہمیں میں زیادہ ہے، مردوں میں زیادہ ہے یا عورتوں میں زیادہ ہے، مگر جیلسی ہے کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ہم جیلسی جان لیں اور پھر اس کے بعد ہم جیلسی کو کیور ہونے کا، جیلسی کو کنٹرول کرنے کا ہم کوشش کریں. اس کی ٹپس آپ بتائیں ہم ناظرین کو، تاکہ کیونکہ جیلسی ایک بہت، سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے انسان کو کہ جیلسی ایک بہت بری بیماری ہے. کچھ جیلسیاں تو ہوتے ہیں جو کہ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ہو جاتے ہیں، مگر کچھ جیلسے ایسے ہیں جو کہ مسلسل رہتے ہیں اور وہ بیماری کی صورت اختیار کرتے ہیں. اور وہی جیلسے انسان کے گون کی طرح کھاتے ہیں اور ان کے سائیکولوجیکل اور ان کو فزیکلی بیمار کر دیتے ہیں. بالخصوص کمر کی جو پرابلمز ہے، کیونکہ جیلس جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹینشن میں ہوتے ہیں، ٹینس ہوتے ہیں. بہت بری بیماری ہے. تو جب انسان ٹینشن میں آ جاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ وہ مسلسل ٹینشن جب رہتے ہیں وہ سٹریس اور ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں انسان کو، افسردگی میں چلے جاتے ہیں. تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنی چاہیے کہ جیلسی کے جو نقصانات ہیں اس کو جاننے چاہیے ہمیں. جیلسی جو ہے اور جیلسی کہاں سے آتا ہے یہ ضروری ہے. سب سے پہلے جیلسی ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں اگر ہماری ایک ایونٹس کوئی چیز گزری ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں جیلسی اس طرح ہوا ہے کہ اگر ایک بھائی کو کچھ زیادہ چیز ملے، ایک کو کم ملے. میں تو بھائیوں کی بات کرتا ہوں کیونکہ گھروں کے اندر بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے درمیان بالکل. اور میں دیکھتا تھا کہ بچپن میں زیادہ کچھ چیزیں اگر میری اٹینشن کسی کو ملے تو ہاں والدہ اگر زیادہ پیار ایک بچی سے کرتے، دوسرے سے کم کرتے، ایسا میری والدہ سب سے زیادہ میرے سے پیار کرتی تھی. تو میں چاہتا تھا کہ وہی پیار میری دوسری جو بھائی ہے ان کو بھی ملے، کیونکہ میں تھا ہی ایسا ہی، کچھ میری میں خوبیاں ہی شاید دوسروں سے کچھ زیادہ تھے. تو اس وجہ سے یعنی ماں کا احترام کرنا
اور ماں کی جو ہے نا بہت احترام کرتا، میں بہت خیال رکھتا، تو اس وجہ سے شاید ماں میری سے سب سے زیادہ پیار آپ کرتی۔ سب سے بڑے یا سب سے چھوٹے تو نہیں تھے؟ نہیں، میں درمیان میں ہوں۔ پھر بھی اچھا، کیونکہ میں نے دیکھا، میں نے آزمائی ہوئی چیز ہے کہ جن گھروں کے اندر جیسے 3 بچے ہوتے ہیں، جو بیچ میں بچے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں، اور جو سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے بہت وہ پیمپر ہوتا ہے، سب سے چھوٹے اور مزید پیمپر ہوتا ہے، اور زیادہ ہوتا ہے۔ Exactly. بالکل صحیح بات ہے۔ نہیں، میں درمیان میں تھا، اللہ کا شکر ہے کہ درمیان میں آگے بیچ آپ کی قسمت اچھی تھی، میں یہ کہہ سکتی ہوں۔ ہاں بالکل صحیح۔ اور میری سے ماں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اچھا، ہاں، ابھی بھی کرتی ہے، ابھی بھی کرتی ہے ماں میری سے پیار، سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اور میری ماں کے ساتھ بالکل ایک ڈائریکٹ ایک کنیکشن ہے، یقین مانے ہماری بات چیت ہوتی ہے، ٹیلی پیٹک بات چیت ہوتے ہے، دل کا راہ ہے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم جو ہے نا بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی دل سے دل کو راہ ہوتے، تو وہ کب بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں؟ جب انسان بہت محبت اور بہت ایک جڑا ہوا رشتہ ہوتا ہے تو اس کے بعد بات چیت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ٹیلی پیٹک فورس جس طرح ہمیں HMS میں سکھاتے ہیں، یہی چیز سکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم کنیکشن بنائیں۔ تو جیلسی جو ہے یہ ہوتا اس لیے ہے کہ بچپن میں اگر کسی کی بچپن ایسی گزری ہے جو کہ ان کو بچپن میں بہت سی چیزیں چاہتے تھے، نہیں ملے تھے ان کو، تو بڑا ہو کے پھر وہ جیلسی میں آ جاتے، ٹینشن میں آ جاتے، وہی اس کے اندر وہ ٹینشن گھومتے ہیں، وہ جو ناقص انرجی ہے وہ ان کے اندر گھومتے رہتے ہیں، تو وہ پھر یعنی ان کی زندگی عذاب بن جاتے ہیں۔ عذاب اس لیے بنتے ہیں کہ وہ ایک ٹینشن، ایک بیماری اندر گھومتے ہیں۔ وہ دنیاوی طور پہ کامیاب ضرور ہو سکتا ہے، پیسے کے حوالے سے، کسی اور حوالے سے، شہرت کے حوالے سے کامیاب تو ہو سکتا ہے، مگر وہ شخص چین کی زندگی کبھی نہیں گزار سکتا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک چیز زندگی میں سیکھی کہ اگر آپ کسی سے جیلس ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی پسند نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، چاہے جیلسی کے اوپر بات ہے، جیلسی کے اوپر ہی بات کرتے ہیں، آپ سے کوئی بہتر ہو کسی چیز کے اندر، تو یہ نہ ہو کہ آپ آبسیسڈ ہو جائیں اسی چیز کے ساتھ کہ بس یہ مجھ سے بہتر کیوں ہے۔ آپ کو ایک انسان، مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دماغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ہر وہی چیز دی ہے جو اس انسان کو دی ہے، تو ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بیسکلی اس مقام محنت کرے اور آگے بڑھے اور اس مقام تک پہنچے، بلیو کرے کہ وہ اس سے بھی بہتر مقام پہ پہنچے گا، چاہے وہ لکس کی طور پہ۔ میرے خیال سے جب ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ عورت مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، میرے خیال سے کہ ہر انسان خوبصورت ہوتا ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں ٹی وی پہ آ رہی ہوں، مگر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے جو اسکول میں بالکل اچھے نہیں تھے، they weren't good looking، ٹھیک ہے، اور جب وہ بڑے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ اتنے خوبصورت نکلے ہیں وہ بڑے ہو کے۔ وہ اس لیے نکلے کیونکہ they discovered themselves، انہوں نے اپنا ایکسپلور کیا اپنے آپ کو، and then آپ پریزنٹیبل ہونا چاہیے زندگی میں۔ جب آپ کام کرنے نکلتے ہیں، 1000 چیزیں کرتے ہیں زندگی میں، تو آپ خود ہی اپنے آپ کو گروم کرتے ہیں۔ اور اس طرح یہی بات جیسے تم کہہ رہی ہو نا کہ جو عورتوں کی، جیسے اگر آپ بات لے لیں فائنلی ڈاکٹر صاحب، تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کبھار عورتیں کمپٹیشن میں کہہ لیں یا جیلسی میں کہہ لیں، کچھ ایسی چیزیں کر جاتی ہیں جو ان کو سوٹ ہی نہیں کرتی۔ مطلب اف یو آر ویئرنگ سم تھنگ اور میں بھی وہ پہنوں یہ سوچ کے کہ نہیں وہ اس طرح نے پہنا تھا تو مجھے بھی پہننا ہے، تو مجھ پہ نہیں سوٹ کرے گا۔ کمپٹیشن ہونا ہی نہیں چاہیے، the thing is آپ کو اپنا ایک خود ہی اسٹینڈ بنانا چاہیے۔ ہیلدی کمپٹیشن ہو تو وہ اچھا ہے کہ چلو ایک ہیلدی چیز ہے، لیکن جیسے ہم جیلسی کی جیسے آپ بات کریں بہت ہی ایگریویٹڈ لیول پہ اٹ بیکمز ویری انجوریس، مطلب اچھا میں نے دیکھا کہ جو مرد حضرات ہیں کوئی بہت بڑی بڑی جلسیاں ہوتے ہیں ان میں، خطرناک قسم کی۔ لیڈیز میں کم جلسیاں ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ان میں جلسیاں زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی لیڈیز کا جو میں نے خود سٹڈی کی ہے، یہ میرا یعنی ایک نظریہ ہے، میرا یہ خود اپنا ایک نظریہ ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو لیڈیز جو ہے یہ بہت نرم دل ہوتے ہیں اور ان میں ایک سافٹنس ہر چیز میں ہے، بالکل ڈاکٹر صاحب سافٹنس ہے، مگر کچھ چیزوں میں بڑی جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جس طرح بچوں کی طرح سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کبھی کبھی، لیکن وہ عارضی ہوتے ہیں۔ اور میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اگر دنیا میں عورت میں مرد سے زیادہ اگر صلاحیت ہوتے ہیں، مثال جو جس طرح بڑی بڑے لیڈرز ہیں، مرد حضرات زیادہ بڑی بڑی سیاستدان سے سائنسدان وغیرہ جو مرد حضرات زیادہ ہے،
تو اگر کہتے ہیں عورت ہوتے تو دنیا میں بڑا سکون ہوتا, امن ہوتا, اور بہت اچھے ہوتے, اور حقوق لوگوں کے زیادہ تر نہیں ہوتے, خراب نہیں, پامال نہیں ہوتے جو لوگ کرتے ہیں, خونریزی زیادہ نہیں ہوتے. تو اگر عورت کی حکومت ہوتے دنیا میں زیادہ تر. اچھا, یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. میں بلکہ یہ کہنے والی تھی کہ ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہم مردوں کے اندر جیلسی نہیں ہوتی ہے, ہمارے پولیٹیشنز کے اندر اتنی جیلسی ہوتی ہے, پاور جیلسی ہوتی ہے. وہ تو ایسے جوش میں آ جاتے ہیں. کسی کو آپ دیکھیں ٹی وی پہ, کسی کو کسی نیوز اینکر کو, کسی شخص کو وہ تو بات کرنا ہی نہیں دیتے ہیں, وہ اپنا ہی بول رہے ہوتے ہیں. نہیں آپ میری بات سنیں, ان کا ایک ٹپیکل ہوتا ہے, نہیں لیٹ می کمپلیٹ, نہیں آپ میری بات سنیں. ایک ڈیسنسی ختم ہو چکی ہے, جیسے ایک بات کرنے کی ایک تمیز ہوتی ہے, چاہے آپ پولیٹیشین یا کوئی بھی بات کریں, لیکن ایک تمیز ہوتی ہے. آپ نے تو بڑی وہاں تک پہنچا دی. ایگزیکٹلی. مگر ہم جیلسی پہ واپس آ رہے ہیں, تو اس کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ مطلب ایسا کوئی ڈاکٹر صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ بس کبھی زندگی میں جیلسی نہ ہو؟ بالکل. اچھا میں آپ کو بتاؤں, سب سے بری ترین جیلسی, چھوٹی بڑی جیلسی آپ ہو جاتے کچھ, پروفیشنل جیلسی ہے جو انسان کے خود کو خراب کرتا ہے اور اپنے کاروبار کو ان کے تباہ, صحت کو خراب کرتا ہے, کاروبار کو ترقی اتنا زیادہ نہیں کر پاتا انسان. لوگوں کے دلوں میں وہ راج, اور جو ان کے ساتھ جو کام کرتے ہیں, جو ان کے ورکرز ہوتے ہیں, ان کو مینٹل سکون نہیں ہوتا, نہیں کتنا بھی ان کو مل جائے, کتنا وہ اچیو کر لیں, لیکن اور یہ میڈیا میں بہت کبھی سکون نہیں ملتا ہے. میڈیا میں بہت ہے, میڈیا میں, ہر پروفیشن میں, کوئی پروفیشن ایسا نہیں ہے جو نہیں ہے, ہر ایک میں ہر ایک چاہتا ہے ایک دوسرے کی آگے بڑھے. میڈیا چون کے کم ہے, جب چیزیں عام ہو جاتے تو اس میں جیلسی کے کم ہو جاتے. مثال کے طور پہ اگر شاپس زیادہ ہو گئی, پہلے اگر تھوڑی سی ایک جگہ پہ ایک گاؤں میں ایک شاپ ہوتا تو وہ شاپ دوسرا اگر کھول لیتا تو وہ کہتا میرا روزی تو ختم ہو گیا, وہ پھر اس پہ ایک دوسرے کی ضد اتراتا. آج کل گاؤں میں بھی ایسا نہیں ہے, گاؤں میں بھی بہت سی دکان ہوتے تو وہ کمپٹیشن کا کم ہو گیا. شہروں میں اسی طرح. مگر اگر مثلا ایک ملک میں کوئی ایک پروڈکٹ کم ہے یا یونیک ہے دوسروں سے, اس چیز کے ساتھ جیلسی سب سے زیادہ ہوتا ہے. ایک یونیک چیز میں نے جو خود سٹڈی کی یعنی اس بارے میں, کیونکہ میں جب یہاں پر پاکستان میں آیا تھا, دوسرے ممالک بھی گئے, تو میں ایک نئی چیز انٹروڈیوس کراتا ہوں, بالکل نیو ٹیکنکس, نیو چیز, اور دوسرے شعبوں سے دوسری چیزوں سے تقریباً 99% پاورفل ہوتے ہیں. تو جب میں نے دیکھا کہ لوگ بالکل ایسی حالات پہ اتراتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں, کچھ بھی کرنے کو میرے ساتھ تیار ہوتے ہیں, انسانیت بھی بالکل چلی جاتی ہے. بلکہ وہ بھی اس پہ پڑھاتے ہیں مقصد کہ بیہیویئر کیا ہے, یہ کیا ہے, آپ مائنڈ کو ایسا کنٹرول کرے. جیلسی پہ بھی پڑھاتے ہیں, مگر وہ خود ہی جیلس ہوتے ہیں, یقین مانے. وہ بہت ہائی لیول پہ مشہور ہوتے ہیں وہ لوگ, مگر ان میں جیلسی ہوتے ہیں. ان میں جیلسی کے علاوہ بیماریاں ہوتے ہیں, ٹینشن ہوتے ہیں, ڈپریشن ہوتے ہیں. یہ میں نے دیکھے ان میں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آئیں عورتیں جو بولیں کہ ہم لوگ جیلسی سے سفر کر رہے ہیں, ہم لوگ کس طرح دور کریں, کیا کریں؟ زیادہ تر بالکل پروفیشنل جیلس بھی کچھ آئے کم آتے ہیں, مگر جو میاں بیوی کے درمیان جو جیلس ہوتے ہیں یہ خطرناک ہوتے. کہ اگر ایک دوسرے سے زیادہ کما رہا ہو, اسپیشلی جب میاں بیوی کے اندر یہ ہوتا ہے نا دونوں کام کریں, اور اگر بیوی زیادہ کما رہی ہو تو یہ بڑا آف سین ہو جاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. حالانکہ باہر ویسے ہر ریلیشن شپ کے اندر یہ ایک پرابلم ہو جاتی ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ باہر کے ممالک میں ہو. پرانے وقتوں میں یہ تھا کہ میں نے اسٹڈی جو کیا تھا کہ ریلیشن پہ میں نے کافی اسٹڈیز کی ہے کہ کس طرح کے ہوتا یہ تھا کہ ہمیں اگر ایک میاں بیوی یا تو ایک ہی کو جاب کرنی چاہیے, دونوں کو نہیں کرنی چاہیے, یا پھر اگر ایک ہی پروفیشن کے, کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے ان کے وائف بھی ڈاکٹر ہے خود بھی ڈاکٹر ہے, تو یہ دونوں کی زندگی صحیح نہیں گزریں گے, کچھ کا صحیح گزریں گے ضرور. اگر کچھ لوگ ہیں جو میڈیا میں ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں اور وہ کٹھے کام کرتے ہیں میاں بیوی, تو بھی ٹینشنز ہوتے ہیں, اس میں بہت پریشانیاں. ایک تو شعبے الگ ہو,
دوسری پھر آج کل جو ہے نا لوگ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں, آج کل تو ایسا نہیں زیادہ تر لوگ نہیں سوچتے ہیں, جی مگر یہاں پر کچھ ہے پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں پرابلم. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب, جیسے لوگ کالا جادو کر دیتے ہیں, مطلب اس حد تک آ جاتے ہیں کہ آؤٹ آف جیلسی وہ کالا جادو کر دیتے ہیں دوسروں کے اوپر. بالکل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اتنے زیادہ, یہ جو عاملین ہے اس کا اتنا زیادہ دکانداری ماشاءاللہ چل رہا ہے اور لوگ جاتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں وہ بھی ہمارے سائیکولوجیکل کچھ چیزیں جادو ہوتا بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ ان کی تسلی ہوتا ہے صرف کہ انہوں نے جا کے کوئی چیز کسی پہ کر دے یا کوئی ایسا کچھ کر لے, یہ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. نظری بد بھی ہے, لوگوں کی جو نظر بد ہے وہ بھی ایک جیلیسی ہے. آپ کو پتہ ہے جیلیسی, نظری بد جو ہے وہ جیلیسی ہی ہے. اچھا, ہاں بالکل. نظری بد سے آپ کا مطلب ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اچھی نظر نہیں لگی, نظر لگا دی ہے, یہی تو بات ہے. نظری بد جو ہے وہ جیلیسی ہی ہے اور کچھ نہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی بات بتائیں, جیسے ابھی ہم لوگ ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں جیلسی کی بات کر رہے تھے, تو جیسے لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ بھائی دونوں سیم پروفیشن میں ہوں تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو اور ایک ریلیشن شپ بہتر ہو, لیکن آن دی ادر ہینڈ سیم پروفیشن میں ہونا جیلسی, کمپٹیشن, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیلنس کیسے کرنا چاہیے, سیم پروفیشن یا نہیں کیا؟ دیکھیے لیڈیز کو تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ڈیوٹی جو ہے, لیڈیز کی سب سے جو بڑی ڈیوٹی ہے وہ ہے ان کو جو بچوں کو سنبھالنا. یہ سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا. یہ سب سے ضروری بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں ایک ماں کو تو صرف اور صرف بچوں کو ٹائم دینی چاہیے. یہ اگر میاں ہے مقصد ان کے ہسبینڈ چلو جائیں وہ کمائیں لیں, مگر ماں جو ہے وہ تو بچوں سے کبھی الگ ہی نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ اگر جاب پہ بھی جائیں تو بھی بچوں کے ان کو ہوتے ہیں نا, فکر ہوتے ہیں, کیونکہ مرد کو اتنا زیادہ نہیں ہوتے, لیڈیز کو زیادہ بچوں کے فکر ہوتے, ماں کو زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ اگر کئی پروفیشن کہیں جاتے بھی ہیں تو بھی وہ ٹینس رہے گی نا, پریشان رہے گی. پڑھائی کا خیال رکھنا ہوتا ہے, یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچوں نے کپڑے صاف ستھرے پہنے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, دوست صحیح ہیں, کیسے ہیں, بڑی تمیز بھی. اور اس کا ایک ریلیجسلی بھی اگر دیکھا جائے تو گھر سنبھالنے کا کام عورت کا ہے اور کھلانے کا اور اس گھر کو پرووائڈ کرنے کا کام مرد کا ہے, تو اس لحاظ سے بھی. اچھا سر یہ بتائیں, اس سے پہلے کہ ہم دوسرے سوال پہ جائیں, آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ بھوک مجھے, کیونکہ کھانا پک رہا ہے, ہم لوگ کو کچن کی طرف جانا ہے. ظاہر ہے, بالکل بھوک لگی تو ہم ذرا شیف عالیہ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تک تیاری پہنچی ہے. بالکل بالکل کھانا کھائیں گے. اور شیف عالیہ آپ لوگ بتائیں مجھے آپ کیا پکایا؟ آج میں نے ٹکا بوٹی بنایا. کیونکہ بعض لوگ, کیا بات ہے, یہ تو ڈاکٹر صاحب کا ایکسپریشن اس وقت لینے کوئی, کیونکہ بعض لوگ جب جیلس ہوتے ہیں تو وہ بھی ٹکا بن جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا, یہ بہت اچھی بات ہے, ایسا ہی رہتا ہے, شیف عالیہ کے دل سے نکل کے آئی ہے ایسا ہی. کیونکہ بعض لوگ جو ذرا سا بہت ہی زیادہ جیلس ہوتے ہیں تو ان کو یہ بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بالکل ٹکا کی طرح وہ جلے. لیکن میرے ابھی ٹکے جلے نہیں ہیں. اچھا میرے نہیں جلے, میرا بس لاسٹ ٹچ دے رہی ہوں میں باربیکیو, اس میں میں نے وہ دیا ہے. میں بس کے پیچھے جو اکثر بڑے مزے کی ٹیگ لائنز لکھی ہوتی ہیں, جب میں جا رہی تھی میں نے پڑھا جیلسی کے مطابق سے لکھا تھا جلو مت کالے ہو جاؤ گے. جلو مت کالے ہو, بالکل صحیح, کالے ہوتے ہیں لوگ, سچ مچ میں ایسا ہوتا ہے. اچھا ایسے لوگ کالے دل سے کالے ہوتے ہیں, کیونکہ دل سے کالا پن جو ہے وہ جیلسی کو کہہ سکتے ہیں. تو اس کو کچھ یعنی کچھ کبھی کبھی کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں جو کنٹرول کریں مگر نہیں ہوتا ہے, تو کنٹرول کیسے کیا جائے یہ ضروری. جی آپ بتائیں. میں بتاؤں, ابھی تو میں نے بتایا تھا. ویسے میرا جو طریقہ یہ ہے کہ اگر میں بس سوچتی ہوں کہ اگر زندگی میں کبھی بھی آپ کو ایک اچھی فیلنگ نہ آ رہی ہو, چاہے وہ جیلسی کے طور پہ ہو یا آپ کسی سے ملتے ہیں اور کوئی بھی چیز آپ کو آف لگتی ہو, کسی کو دیکھ کے, کسی اور ضروری نہیں انسان سے ہی ریلیٹڈ ہو, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو ایز آلویز سے کہ اپنی نیت صاف رکھیں. ٹھیک ہے, آپ احساس کریں ٹھیک ہے مطلب مجھے تھوڑا بہت جیلسی ہو رہی ہے. جب آپ ریکگنائز کر لیتے ہیں پرابلم کو, ٹھیک ہے, تو پرابلم کو ایک دفعہ ریکگنائز کر لیں, اور ایک دفعہ اگر آپ اوپن ہو جائیں اپنے ساتھ ہی اور آنےسٹ ہو جائیں, پھر اس سے ڈیل کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے. دین یو جسٹ سے کہ آئی ول ورک ہارڈ اینڈ میں اپنی ہی ایک پرسنالٹی بلڈ کروں گی, اور میں بی یور اون پرسن.
अच्छा बेटा मैं क्या करती हूँ, which is totally opposite from what you think. When I'm having these feelings कि you know मैं jealous हो रही हूँ, मुझे कुछ है, तो मैं ओपन अप नहीं करती अपने आप से, लाइक मैं सप्रेस कर देती हूँ उस फीलिंग को, सोचती ही नहीं हूँ या किसी से वोकल नहीं होती, क्योंकि अच्छा मैं बताता हूँ आपको कि जो जेलसी का जो इलाज है वो इस तरह है कि हमने सबसे पहले अपने खूबियों पे फोकस रहना है, अपने खूबियों को याद करना है. जब भी कोई इंसान कोई भी जेलस होते हैं तो उन्होंने अपने एक्सीलेंसेस को बयान करना कि मुझ में कुछ खूबियां हैं, अच्छाइयाँ हैं. और अगर किसी से कोई जेलस होते हैं और वो तंग आते हैं तो वो उनको ये खूबी ये होनी चाहिए कि मुझ में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं जो लोग मुझसे जेलस हैं, क्योंकि वो लोग परेशान हो जाता है. अगर आपसे कोई जेलस है, आप परेशान होते हैं, तो आप परेशान हो तो आप खुश रहें, क्योंकि आप में उनसे कोई एक्स्ट्रा कोई अच्छाई है. आपकी किसी खूबी की ही वजह से. यही मैं कहना चाहती कि बी योर ओन पर्सन. मेरा मतलब यही था कि आप अपनी पर्सनालिटी बिल्डअप करें, आप जो हैं और आपके अंदर भी खूबियाँ होंगी और आपकी जो खूबियाँ होंगी वो अलग खूबियाँ होंगी जो दूसरे इंसान से है. ऐसा ये भी हो सकता है अगर आप जेलस हो रहे हो तो जो आपकी खूबी है, जो आपको लगता है कि यू नो दिस इज यूर स्पेशल फॉर दिस, तो उस पे आप वर्क करें. ये भी हो सकता है डॉक्टर साहब. यानी जो आपकी अपनी खूबियाँ हैं उसको याद करना आपने. और उसी को अगर कोई शख्स कोई जेलस होता है किसी से तो अपनी खूबियों को फौरन याद करो और याद करते रहो कि आप में बहुत से अच्छाई हैं और आप अपनी पर्सनालिटी आपका बढ़ते जाता है, बेहतर होते जाता है. यही इलाज है, यही बेहतरीन इलाज. डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा आज. हमने मर्द हजरात और औरतों मतलब कम हमने बैलेंस आउट कर दिया जेलिसी का टॉपिक. थैंक यू सो मच. एंड शेफ आलिया ने डिश भी तैयार कर ली और साथ साथ हम अपना मैसेज भी देते जाते हैं. वैसे हनिया मैसेज हम आज क्या दें? वोटिंग के ऊपर मैसेज था, बल्कि आज डबल मैसेजेस हैं. एक तो आप वोट जरूर करें जाके, ठीक है, घर से निकलें, रजिस्टर करवाएं, वोट करें. डॉक्टर साहब आप भी वोट करें प्लीज इस दफा, ठीक है. सब वोट करेंगे आज. मैं सबको स्टूडियो में कन्विंस करें कि सब वोट करेंगे. और साथ साथ हमने जेलिसी के ऊपर जो बात की थी, बड़ी सिंपल सी बात है कि यू नो आपके अंदर भी खूबियाँ हैं, उनको रिकग्नाइज करें और जिंदगी में अपना ही एक मकाम हासिल करें. दूसरों को देखें, ये मत बोलें कि मैं उधर होना चाहूँगी, आप बोलें मैं अपना ही एक यू नो आई वांट टू स्टैंड हैव माय ओन ग्राउंड बेसिकली. और इसको अगर मैं बेहतर उर्दू लफ्ज़ों में बोलना चाहूँगी तो आई थिंक हनिया वुड हेल्प मी आउट. लेकिन यही है कि जो आपकी खूबियाँ हैं और जो आपको लगता है कि जिस वजह से आप स्पेशल हैं, उसी पे वर्क करें और मेक श्योर कि पीपल लाइक यू फॉर दैट एंड फील स्पेशल. डेफिनेटली. और इसी मैसेज के साथ मेरी तरफ से, हनिया की तरफ से, शेफ की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से खुदा हाफिज़.